ہم کرتے ہیں ناز اپنے پاکستان کے ہیروز پر، جو بھی ہو پاکستان کا فخر کرتے ہیں ہم اسے اپنے شو میں نشر۔ آپ ہوں کسی بھی شعبہ سے وابستہ اور کرتے ہیں پاکستان کی خدمت، ہم دکھائیں گے آپ کے کارنامے اپنے پروگرام فخر پاکستان ود سلمان لقمان میں، اونلی آن پرائم کینیڈا ٹی وی پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان لقمان۔ فخر پاکستان پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں سرگودا میں اور بات کریں گے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں جناب انصر الاقبال ہر صاحب، بہت بہت شکریہ سر۔ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے سر، کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بلدیاتی انتخاب کا گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مئی میں جب یہ ڈی لمیٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو مئی میں الیکشن ہو جائے گا بلدیاتی۔ بالکل اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی۔ اچھا سر، سرگودا کی عوام کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا۔ ماشاءاللہ آپ کینڈیڈیٹ بھی ہیں، ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے عوام جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے محبت کرتی ہے؟ دیکھیے جی، آج کل اگر میں کہوں تو جو محبت تھی اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہوئی ہے، لوگ تھوڑے سے مایوس ہیں۔ اس میں کچھ ایسے فیکٹر ضرور ہیں کہ کچھ مہنگائی ہوگی کہ لوگ جہاں پہ سمجھتے نہیں ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں حالات اس طرح ہو گئے ہیں کہ پوری دنیا میں ہی مہنگائی ہے۔ ایک سال تو پوری دنیا کی معیشت رکی رہی، جب تو دوبارہ اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو یقیناً وہ چیزیں جو وہاں جہاں پہ جن کی شارٹیج ہو گئی تھی، تو سپلائی ڈیمانڈ کی بات ہوتی ہے، وہ مہنگائی تو نو ڈاؤٹ ہے۔ پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس سے زیادہ دنیا میں ہوگی، لیکن یہاں پہ یہ ایشو ہے کہ یہاں کے لوگوں کی انکم بھی کم ہے، لوگ زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے۔ انٹرنیشنلی آئل پرائسز زیادہ ہوگی، تو انرجی ریلیٹ کرتی ہے، کوئی بھی چیز جو مہنگی ہوتی ہے اس کے پیچھے انرجی کا سب سے اہم فیکٹر ہوتا ہے۔ مہنگائی یقیناً ہے، اس پہ لوگ اس کی وجہ سے پریشان بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی ماہرین معاشیات بتا رہے تھے کہ ابھی اس کا 3-4 مہینے کا ایک سائیکل رہ گیا، اس کے بعد یہ ڈاؤن ہونی شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح جی تو یہ ضرور ہے، مہنگائی کی وجہ سے لوگ ناراض ہیں پی ٹی آئی سے، لیکن انشاءاللہ یہ بہت جلد جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا سلسلہ، اور دوبارہ اسی طرح لوگوں کی جو محبت تھی پی ٹی آئی کے ساتھ وہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ جیسا کہ خان صاحب کا منشور ہے، ہمیشہ سے انہوں نے کہا ہے جی، قرضوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ پاکستان کے جو قرضے تھے پرانی گورنمنٹ نے لیے ہوئے تھے وہ ہم واپس کریں۔ اب تک تقریباً کتنے قرضے جو ہے پاکستان سے جو ہے واپس پہنچا چکے ہیں خان صاحب؟ میں ایگزیکٹ فگر تو نہیں بتا سکتا، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے جو قرضوں کی واپسی کے حوالے سے جتنے ان 3 سالوں میں قرضہ واپس کیا ہے، شاید اتنا ہم نے پچھلے 30 سالوں میں بھی نہ کیا ہو۔ قرضے واپس ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے یقیناً جب آپ نے قرض اتارنا ہے تو اس کے لیے قرض لینا بھی پڑتا ہے۔ یہاں پہ تو ہمارا اس طرح ہے ہی نہیں، معیشت اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن یہ کرنا پڑنا تھا۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب آئے تو اتنی مہنگائی آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمارا ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے کچھ نہیں کیا، مہنگائی ہو گئی ہے۔ ضرور یہ چیزیں بالکل اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، ان کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ریزن جو ہے وہ لوگ جاننا نہیں چاہتے یا پتہ نہیں ہے لوگوں کو۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں پاکستان میں ڈیم ایوب خان کے دور کے بعد کوئی ایک ڈیم بھی نہیں بنا جو ہم کہہ سکیں، اور اس دور میں بھی 2 ڈیم ہیں ہمارے پاس، تربیلا اور منگلا۔ اس کے بعد یہاں کسی نے ڈیم نہیں بنایا۔ اس کی بڑی ایک خاص وجہ تھی کہ ڈیم جو ہے اس کو بنانے میں 8 سے 10 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے، اور ایک ہیوج اماؤنٹ لگتی ہے ڈیم بنانے میں۔ تو کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی جو ہمارے سیاستدان آئے ہیں، انہوں نے یہ سٹیپ نہیں لیا کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس میں 8 سے 10 سال کا عرصہ درکار ہو اور 5 سال بعد ہمیں الیکشن میں جانا پڑے۔ تو وہ کبھی یہ انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ وہ رسک سمجھتے تھے کہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ یہ ایک لیڈر ہی کر سکتا تھا کہ جس نے بغیر یہ سوچے۔ خان صاحب نے 2023 میں جنرل الیکشن میں جانا ہے، لیکن انہوں نے 10 ڈیم شروع کر دیے جو 2028 اور 2030 میں کمپلیٹ ہوں گے۔
23 میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ان کو ہوگا اگر پولیٹیکلی دیکھیں تو، لیکن کسی نے تو یہ سٹیپ لینا تھا اور وہ کوئی لیڈر ہی لے سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ ہے، اور انشاءاللہ جب وہ 10 ڈیم جہاں پہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو نہ صرف بجلی بہت زیادہ سستی ہو جائے گی، ہماری زراعت بہت زیادہ ترقی کرے گی. اچھا، زراعت کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، جیسا کہ گزشتہ دنوں یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ کھادوں کے حوالے سے بڑا بحران پیش آیا، کھادیں مہنگی کر دی گئی، بلیک میں فروخت ہوگی، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں پھر وہی کہوں گا کہ لوگ نہیں سمجھتے کہ کووڈ کی وجہ سے دنیا میں کتنی ڈسٹربنس ہوگی. کھاد مہنگی نو ڈاؤٹ ہوئی ہے، لیکن جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ دنیا میں کس طرح ہے کھاد، ڈی اے پی کی پرائس اگر انٹرنیشنلی دیکھیں تو پاکستان میں اب بھی اس سے کافی زیادہ سستی ہے. لیکن ہم نے اپنی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس پرچیزنگ پاور کتنی ہے. اب یہاں پہ ایک بحران شروع ہوا ہے کہ یوریا جو ہے اس کی شارٹیج ہو گئی ہے، وہ بلیک ہو رہی ہے، مل نہیں رہی کسان کو. اب گندم کی بجائی کا موسم ہے، اس کو کھاد کی اشد ضرورت ہوتی ہے لیکن کھاد مل نہیں رہی. گروور جو کسان جو ہے وہ لائنوں میں لگ کے تو کھاد لیتا ہے. یہ ایک طرح فیلئر کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے کہ وہ کھاد کیوں نہیں مل رہی. لیکن اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی ریزن بھی موجود ہے کہ جو ڈی اے پی ہے یہ امپورٹ کرتے ہیں دنیا سے ہم، یہ پاکستان میں نہیں بنتی، اس کی پرائس بہت زیادہ ہو گئی. اب وہ کوئی کسان جو ہے اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ ڈی اے پی کو استعمال کرے. میں کہتا ہوں کہ یوریا کی پروڈکشن اگر آپ فگر اٹھا کے دیکھ لیں تو جو 2021 میں اس کی پروڈکشن ہوئی ہے، کبھی بھی کسی سال میں اتنی پروڈکشن نہیں ہوئی یوریا کی. پھر کیا وجہ ہے کہ پھر بھی مہنگی ہو گئی ہے، یہ مل نہیں رہی. مہنگی نہیں ہوگی، گورنمنٹ نے ریٹ تو اس کا بڑا اچھا رکھا ہوا ہے، لیکن اس کی دستیابی جو ہے اس میں پرابلم آ رہے ہیں. تو اس کی صرف اور صرف یہ ریزن ہے کہ پروڈکشن بھی زیادہ ہو رہی ہے، 2021 میں زیادہ ہوئی ہے اور پھر بھی نہیں مل رہی. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب ڈی اے پی نہیں مل رہی تھی تو لوگوں نے یوریا کا استعمال بڑھا دیا. تو وہ بہت مہنگی تھی، اب وہ سے کچھ 7 یا 8 ہزار کی مل رہی ہے ان کو، اور یوریا جو ہے اس کی 1700-1750 پرائس ہے. اس وجہ سے اس کی جب ڈیمانڈ بڑھ گئی، لوگوں نے اس کو زیادہ یوز شروع کر دیا کہ چلو ڈی اے پی مہنگی ہے تو یوریا کے ساتھ کام چلائیں. اگر ایک ڈی اے پی لے کے تو 2-3 ساتھ یوریا ملا کے تو وہ ان کا کام چل رہا تھا، تو اس لیے اس کی ڈیمانڈ بڑھی، شارٹیج ہو گئی. شارٹیج کے بعد ایک وہی بات ہے کہ ایک ایسا طبقہ موجود ہے اس ملک میں جو ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس کی اسٹاکسٹ موجود ہیں، وہ اسٹاک کر لیتے ہیں، بلیک میں شروع کر دیتے ہیں. اس سلسلے میں انشاءاللہ یہ چند دنوں میں اس پہ بھی کنٹرول ہو جائے گا. اچھا سر، شروع سے آپ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں یا پہلے کسی اور پارٹی سے بھی آپ رہے ہیں؟ نہیں، میرا ادھر سے آغاز ہے اور ادھر ہی اختتام ہے. آج بھی آپ سارا دن حلقے میں رہے ہیں، کیسے لوگ دیکھتے ہیں جب آپ جاتے ہیں حلقے کے اندر، عوام سے ملتے ہیں، سارا دن آپ باہر رہتے ہیں، تو کیا آپ کا جو ہے لوگ کس طریقے سے ویلکم کرتے ہیں؟ لوگ پی ٹی آئی کے حوالے سے پریشان ہیں. وہ لوگ جو سمجھتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب آئے ہیں تو اس کے بعد مہنگائی آ گئی ہے، یہ چیزیں آ گئی ہیں. ان کو نہیں اس چیز سے غرض کہ کووڈ آیا ہے، دنیا میں کوئی چیزیں چینج ہو گئی ہیں، تو وہ گلے شکوے کرتے ہیں. لیکن مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے پروجیکٹ پائپ لائن میں ہیں جو اگلے چند مہینوں میں جب آئیں گے سامنے تو یقیناً لوگ خوش ہوں گے. اور احساس پروگرام کے تحت جتنے پروگرام چل رہے ہیں، جس میں خاص کر ہیلتھ کے حوالے سے جو ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا ہے، اب وہ مارچ تک پورے پنجاب میں کمپلیٹ ہو جائے گا، تو لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. جن لوگوں کو کارڈ ملا ہے اور اس سے وہ علاج ان کا ہو رہا ہے تو وہ ان سے اگر پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی ہمارے لیے تو یہ مسئلہ بن کے ہے. تو ہر چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے یہ سیٹل ہو جائیں گے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اب ایک یہاں سے گاؤں میں بیٹھے بندے کو اس سے سروکار نہیں ہوتا کہ خارجہ پالیسی کیا چل رہی ہے. اب وہ نہیں سمجھتا ہے. پڑھے لکھے بندے کو تو پتہ ہے کہ پاکستان ان 3 سالوں میں کتنا آگے گیا ہے. وہ پاکستان جس کی دنیا میں کوئی عزت نہیں تھی، اس کی کتنی عزت بن گئی ہے. اب لوگ تو ہیں وہ تو دیکھتے ہیں اپنے دال روٹی کا ہمارا کیا ہوا ہے. اس کے لیے یقیناً لوگ پریشان ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ٹائم آ گیا کہ گورنمنٹ اس پہ پورا فوکسڈ ہے اور وہ ڈیلیور کرے گی اور یہ چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. بہت شکریہ جی. انصر اقبال حال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، پروگرام کا حصہ تھے. بڑی اچھی گفتگو ہوئی. ان سے ان کا کہنا تھا کہ جلد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو پروجیکٹ ہیں مزید آ رہے ہیں. خان صاحب مہنگائی کے اوپر بھی قابو کریں گے. جو ملک کے قرضے تھے وہ واپس کرنے کے لیے ظاہری بات ہے ٹیکس بڑھانا پڑے، IMF کی وجہ سے بھی کچھ مشکلات سامنے آئی. امید ہے آج کا جو پروگرام ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ دوبارہ دوسرے پروگرام میں حاضر ہوں گے. تب تک دیکھتے رہیے گا
پرائم کینیڈا ٹی وی فخر پاکستان. مجھے اور کیمرامین عبداللطیف کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. ہم کرتے ہیں ناز اپنے پاکستان کے ہیروز پر. جو بھی ہو پاکستان کا فخر کرتے ہیں ہم اسے اپنے شو میں نشر. آپ ہوں کسی بھی شعبہ سے وابستہ اور کرتے ہیں پاکستان کی خدمت. ہم دکھائیں گے آپ کے کارنامے اپنے پروگرام فخر پاکستان ود سلمان لقمان میں اونلی آن پرائم کینیڈا ٹی وی پر.